السلام علیکم۔ سوال پوچھا گیا ہے اصلاح معاشرہ کے بارے میں۔ حالانکہ یہ ظاہری طور پر روحانی سوال نہیں لگ رہا، لیکن یہ سب سے بڑا روحانی سوال ہے، کیونکہ انتہا روحانیت کے بعد انسان کو یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ نے اصلاح معاشرہ کرنی ہے، اصلاح انسانیت کرنی ہے۔ اصلاح معاشرہ اس کا نام نہیں ہے کسی کو 10-20 روپے دے دیے، 100-200 دے دیا، یہ تو اب بھوک ننگے سے لوگ بنا رہے ہیں نا، یہ ایک اصلاح معاشرہ ہوا۔ اصلاح معاشرہ کی ایک مثال ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں ملتی ہے کہ ایک بندہ آتا ہے، اس کے پاس اس وقت کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ سرکار اس کو کہتے ہیں بھئی اپنے گھر سے لاؤ، کمبل اور پیالہ لاتا ہے، آپ ان کو بیچتے ہیں، جو پیسے آتے ہیں اس بندے کو ایک کلہاڑا خرید کر دیتے ہیں کہ جاؤ لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور بیچو۔ تو وہ بندہ جاتا ہے، لکڑیاں کاٹتا ہے، بیچنا شروع کر دیتے ہیں اور ماشاءاللہ ترقی ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو چند روپے دے دیتے تو وہ کھا لیتا۔ یہ کوئی اصلاح معاشرہ نہیں ہے۔ اصلاح معاشرہ یہ ہے کہ آپ نے تمام انسانوں کو سوسائٹی کا بہترین رکن بنانا ہے۔ اصلاح معاشرہ کیسے کی جاتی ہے؟ قرآن پاک کے ذریعے۔ جو قرآن پاک میں احکامات آئے ہیں وہی اصلاح معاشرہ ہیں، اور کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو قرآن پاک میں نہ آیا ہو۔ اتنی خوبصورت کتاب، اتنی خوبصورت کتاب، اتنی خوبصورت کتاب ہے قرآن پاک جس کا حساب نہیں ہے۔ کاش لوگ اس چلو چماٹوں سے باہر تو آئیں، یہ الٹ پلٹ وظیفوں سے باہر تو آئیں، اس کتاب کو اچھے طریقے سے پڑھے تو صحیح، سمجھے تو صحیح، پھر بات کریں نا کہ اس میں کیا نہیں لکھا ہوا۔ اور میں یقین کریں بات حیران ہو جاتا ہوں، اور میں آگے بھی آپ کو بات میں نے کہی ہے کہ جب اللہ پاک یا اس کی کتاب یا اس کے کسی نیک بندوں پر کوئی بات آتی ہے تو پھر روحانی بندوں کا کیوں ہونا پڑتا ہے؟ کیونکہ روحانی بندوں کا یہ سارا کچھ اللہ پاک ہے، اور اللہ پاک کے لیے بھی پھر اس کے جو نیک بندے ہیں، روحانی بندے ہیں، وہ بڑے کچھ ہیں۔ اللہ کو بھی وہ بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ یہ تو کمال احساسات ہیں آگے آپ کے۔ اگر آپ کامیاب ہوئے تو دیکھیے گا ضرور اپنی آنکھوں سے۔ میں کوئی کتابی باتیں تو کرتا ہی نہیں ہوں، پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ تو کاش لوگ اس کو قرآن پاک کو پڑھتے۔ اب دیکھیں نا، جو لوگ یہ بات کر دیتے ہیں جی وہ قرآن پاک کو بغیر کسی عالم کے پڑھنے سے بندہ جو ہے وہ جاہل ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ حد ہے بھائی، جو بندہ قرآن پاک کو رکھے اور کہ اللہ پاک، اے زمین و آسمانوں کے رب، اے سچے رب، اے سونے رب، مجھے نہیں پتا کسی بات کا، میں متوجہ ہوا ہوں آپ کی طرف، آپ کی کتاب کی طرف، میری رہنمائی کرے، میری مدد کرے۔ تو کیا نعوذ باللہ سمجھتے ہیں کہ ایسے بندے کو اللہ پاک خالی ہاتھ لوٹا دے گا؟ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ ایسا کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنے آپ کو کہتے ہیں حیو قیوم، میں زندہ اور قائم رہنے والا ہوں، علیم الخبیر، میرا بہترین علم اور میں خبریں والا ہوں، واسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی وسیع ہے زمین و آسمانوں میں۔ بتائیے کون سی جگہ رہ گئی جہاں اس کی حکومت نہیں ہے؟ آپ توجہ تو کریں خدا کی طرف، آپ متوجہ تو ہوں، پھر دیکھیں نا اس کی بھی محبت۔ قرآن پاک کھولیں تو صحیح، شروع تو کریں ترجمہ پڑھنا، اوپر سے ایک لائن عربی کی پڑھیں، ایک لائن نیچے جو ہے وہ اس کی اپنی زبان میں ترجمے کی پڑھیں، پھر دیکھیں رحمت خدا بندی کیسے آپ پر رحمت ہوتی ہے، کیسے آپ پر کرم ہوتا ہے۔ پورا پڑھتے جائیں، آہستہ آہستہ پڑھتے جائیں، انشاءاللہ پڑھ دیں گے۔ میں اپنے دور میں جب پڑھتا تھا تو میں نے تو کبھی آدھا پارا سے کم نہیں پڑھا تھا، کم از کم آدھا پارا، اور زیادہ سے زیادہ 2-2.5-3 پارے بھی پڑھ دیتا تھا۔ بڑا سرور آتا تھا پڑھتے 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 پڑھتے۔ ایک بھائی نے مجھے کیفیت بھیجی کہ شروع میں میری آنکھوں میں کبھی کبھی آنسو آ جاتے، تو بڑا اچھا لگا مجھے، میری بھی آنکھوں میں کبھی آنسو آتے تھے، خوشی بھی ہوتی ہے، آنسو بھی آتے ہیں، یہی تو کیفیات ہے۔ پتہ لگ رہا ہوتا ہے میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، میں کچھ پڑھ رہا ہوں، میں کچھ سمجھ رہا ہوں، تو وقت آنے کے ساتھ پھر صرف سرور ہی رہ جاتا ہے، پھر آنسو نہیں رہ جاتے، پھر سرور ہی سرور ہوتا ہے۔ ہاں، پھر کبھی کبھی انسان کو خوشی کے آنسو آتے ہیں، ایک الگ سے سرور کے آنسو آتے ہیں، کیا مزے آتے ہیں انسان کو، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ بس
اللہ پاک خیر کرے، آپ جب یہ کریں گے تو انشاءاللہ ایسے ہی دیکھیں گے۔ تو آپ متوجہ ہوں صرف خدا کی طرف، قرآن پاک پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر رحم اور کرم آٹومیٹک ہی ہو جائے گا۔ تو اصلاح معاشرہ میں اللہ پاک نے تمام احکامات دے دیے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے ایمان کو درست کریں، روحانیت میں اور روحانی لوگوں کے نزدیک، اولیاء اللہ کے نزدیک اللہ پاک نے کہا اللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اب کوئی بھی شخص جو اپنی روزی کو حرام کے طریقے سے کماتا ہے، اولیاء کے نزدیک اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو اللہ پر ایمان ہوتا تو وہ اللہ کو رازق مانتا نا۔ کیا وہ بندہ جو بے ایمانی سے روزی کما رہا ہے، کیا وہ اللہ کو خالق مان رہا ہے؟ کبھی بھی نہیں مان رہا۔ اولیاء نہیں اس بات کو مانتے۔ اگر انسان کا یہ یقین ہو کہ مجھے روزی اللہ پاک نے دینی ہے، تو انسان کبھی بے ایمانی سے روزی کمائے گا ہی نہیں، حق حلال سے کمائے گا۔ تو حق حلال سے روزی کمائے گا تو اس کا ایمان ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک اپنے آپ کہتے ہیں علیم الخبیر، اس کو علم ہے سارا، اس کو ساری خبریں ہیں۔ بتائیے جو بندہ کہیں چھپ کر گناہ کر رہا ہے وہ تو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھ رہا۔ اگر اس کو اللہ پر ایمان ہوتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ گناہ کرتا، یعنی وہ اللہ کی اتھارٹی نہیں مان رہا۔ یہی تو باتیں ہیں جو اولیاء اللہ جو ہیں وہ بتاتے ہیں، یہی تو وہ باتیں بتاتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس لمحے میں تو اللہ سے غائب ہو سکتا ہے، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر تو اللہ سے چھپ سکتا ہے۔ جب تو چھپ ہی نہیں سکتا اس سے تو گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہاں تو ایسی جگہ ڈھونڈ لیجئے، اگر آپ چیلنج ہے میرا، اگر کوئی ایسی جگہ ہے تو ڈھونڈ لیجئے جہاں پر آپ کو اللہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو اگر آپ ایسی جگہ نہیں ہے تو پھر آپ گناہ کیسے کریں گے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کسی بندے کے سامنے گناہ کرے۔ تو اگر اللہ پر یقین ہو جائے تو بندہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو پہلے تو ایمان کو درست کریں، پھر آگے اللہ پاک کے احکامات ہیں، نیکیوں کے، اعمال صالحہ کے شروع تو کریں، راستے سے کانٹے اٹھانا شروع تو کریں۔ یہ آگے ہم مشن کو شروع کریں گے۔ جو روحانی بندہ ہوتا ہے اس کو اللہ پاک تمام باتیں سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ اللہ کے ولی جو ہے اس کو سمجھاتے ہیں ساری باتیں، پہلے ان کو غلطیاں دکھاتے ہیں کہ یہ بیٹا غلطی، یہ بیٹا غلطی، یہ بیٹا غلطی، پھر اس کو بتاتے ہیں کہ بیٹا اس کو یہ درست ہے، اس کا یہ حل ہے، یہ اس کا یہ حل ہے۔ یہ اتنے اینکر لگے ہوئے ہیں ٹی ویوں پر بیٹھ کر، لاکھوں روپیہ بٹور لیا۔ اور یہ آپ کو پتہ یہ آپ کی اشیاء کیوں مہنگی ہوتی ہیں؟ اس لیے مہنگی ہوتی ہیں کہ جو اینکر نے لاکھوں روپیہ کی طرحوں میں کروڑوں روپے جاتا ہے، وہ اشتہار آتا ہے، اشتہار پہ ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں کمپنی کو، تو وہ پروڈکٹ مہنگی ہو جاتی ہے نا آٹومیٹک۔ تو سب سے پہلے تو بیلنس ہونا چاہیے ہر ایک کی آمدن میں، کتنی آمدن بھائی اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو جب دیکھیں جب ایک کمپنی کو اپنے اشتہارات پر اربوں روپیہ 10 ارب روپیہ لگانا پڑ رہا ہے تو وہ نیچے آ جائے 1 کروڑ 2 کروڑ پر، تو وہ پروڈکٹ کی قیمت کم رکھیں گی نا، قیمت متعین ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے سب سے پہلے اصلاح معاشرہ۔ اسی طریقے سے آگے دوسرے سارے اسٹیپ ہوں گے۔ نیکی کے کام ہے، یہ جو کتاب ہے میری عرفان خودی، اسی کو دوسروں کو بھیج دینا، کیا آپ یہ کوئی چھوٹا کام سمجھتے ہیں؟ آپ کی وجہ سے کوئی 10 بندے بھی کتاب پڑھ گئے، نہ بھی پڑھے، آپ نے 10 بندوں کو کتاب بھیج دی، تو آپ کے نیکی وہ آپ کے کھاتے میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ہم تو کرنا کچھ نہیں چاہتے بیسکلی۔ اور ایک بھائی نے مجھے بالکل درست کہا کہ ہمیں تو ایسا پیر چاہیے جو ہواؤں میں اڑے۔ بھائی آپ کوئی ایسا پیر لے آئیں جو 5 فٹ اڑے، ہم آپ کو 10 فٹ اڑ کے دکھا دیں گے، یہ کون سا بڑا کام ہے؟ کرے تو صحیح، کچھ ہے کرے تو صحیح۔ ایسی انرجیز جو ہوتی ہیں ان کو عام استعمال کرنے کی جس کے پاس اس کو ایسی اجازت نہیں ہوتی، وہ تو میں نے دوبارہ کہہ رہا ہوں انتہا پر جا کر اصلاح معاشرہ کا حکم آتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ اصلاحات کرنے ہیں۔ جب اصلاحات کرو گے، کوشش کرو گے، پھر تم سابقون میں سے آؤ گے، اول آؤ گے۔ جیسے کلاس میں 3 گروپ بنتے ہیں، فیل شدہ بچے، پاس بچے، اور ایک گروپ جو ہے نا وہ پوزیشن ہولڈر ہوتا ہے، وہ ہیں پوزیشن ہولڈر سب سے کمال، انہیں کہا گیا سابقون، اولئک مقربون، وہ پیارے ہیں، وہ بہت پیارے ہیں۔ آپ کچھ نیک کام تو کرے تو صحیح، دیکھیں اللہ پاک آپ سے پیار کتنا کرتے ہیں۔ وہ اللہ پاک نے ہماری جو تخلیق ہے وہ محبت سے کی تھی۔ آپ کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا تھا، آپ کو کسی کا غلام بنایا تھا کوئی؟ یہ تو آگے آپ لوگ اپنی ہٹ درمیوں میں لگے ہیں، ضد بازیوں میں لگے ہیں تو لگے رہیں۔ یہ جو آپ کا اختیار آپ کو دیا نا، اسی پر آپ سے سوال جواب ہونا ہے کہ آپ نے جو اپنا اختیار استعمال کیا وہ کیسے کیا۔
اور یقین کریں آپ کو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑنا ہے کہ آپ نے ایک ایک لمحہ کیسے گزارا ہے، درست گزارا ہے یا غلط گزارا ہے۔ اگر درست گزارا ہے تو ماشاءاللہ، اور اگر وہ غلط گزرا تو پھر تو بھائی سیدھی سی بات آپ سزا کے حقدار ہیں۔ اب میں کو سزا کا نام کوئی کہہ دوں گا تو لوگ پھر الٹ پلٹ کہنا شروع کر دیں گے، چلے اس کو چھوڑ دیجیے، لیکن سزا کے تو آپ حقدار ٹھہریں گے نا۔ تو اصلاح معاشرہ کے سٹیپس ہیں: اپنے ایمانوں کو پہلے درست کرنا، اپنے عقائد کو درست کرنا، پھر اصلاح معاشرہ کے سارے کام کرنا، نیکی کے کام کرنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کا حق نہ چھیننا، کسی کا حق نہ کھانا، یہ تمام اصلاح معاشرہ میں آتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر جو روحانی ماسٹرز ہوتے ہیں، جب آپ یہ چلیں گے تو آپ آگے کے جائیں گے تو آپ کا شعور بڑھتا جائے گا، خود ہی آپ کو سمجھ آئے گی کہ او یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام کرنا، یہ کام نہیں کرنا، آٹومیٹک اصلاح معاشرہ ہو جاتا ہے۔